کرسینہ ایک روز صبح سویرے ہی بیدار ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھ مسحری پر سوئی ہوئی انجلینا کو بھی جگایا۔ انجلینا فوراً کسی فرما بردار بچے کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر کرسینہ انجلینا سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، انجلینا میری بہن، جب سے ہم دونوں بہنیں یہاں آئی ہیں حویلی کے صحن اور استبل کی صفائی رحیق کر رہی ہے، جبکہ گھر کے دوسرے حصے کی صفائی ستھرائی ہم دونوں بہنیں کر دیتی ہیں، لیکن میں اب یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چلنے دینا چاہتی۔ میری بہن، یہ حویلی ہی اب ہمارا گھر ہے، اس لیے ہم دونوں نے مل کر ہی اسے سنبھالنا ہے۔ میں آج سویرے اس لیے اٹھی ہوں کہ کہیں رحیق صفائی کرنے کے لیے نہ آ جائے، اس کے آنے سے پہلے ہم گھر کی صفائی کا کام ختم کر لیں۔ انجلینا نے جواب میں ایک دم کمبل اتار دیا، چھلانگ لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں رحیق کے آنے سے پہلے گھر کا سارا کام کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی کرسینہ اور انجلینا دونوں اپنی مشہری سے اٹھیں اور پھر انہوں نے حویلی کے صحن، گھوڑوں کے استبل اور کمروں کی ساری صفائی کر دی۔ انہوں نے بستر بھی درست کیے، کمبل تہہ کر بستر کے اوپر رکھ دیے۔ پھر کرسینہ انجلینا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب آؤ دونوں بہنیں ہاتھ منہ دھوتی ہیں، اس کے بعد کھانا تیار کرتی ہیں اور کھانا کھاتی ہیں۔ اتنی دیر تک شاید رحیق بھی آ جائے گی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ آج ہم اس کے ساتھ باغ میں جائیں گی، اپنے کھیت دیکھیں گی، باغات کے درخت بھی دیکھیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، انجلینا میری بہن، رحیق نے مجھے بتایا تھا کہ گھوڑوں کے لیے جو ہرا چارہ آتا ہے وہ باغ کے بیچ جو کھیت ہیں وہاں سے آتا ہے، اور وہ کھیت ہمارے اپنے ہیں۔ ہرا چارہ وہاں سے یوحنا کاٹ کر لاتا ہے۔ آج میں اور تم دونوں رحیق کے ساتھ باغ میں جائیں گی اور خود چارہ کاٹ کر لائیں گی، اس لیے کہ یہ ہمارا کام ہے اور جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بہنوں نے مطبخ کا رخ کیا، کھانا تیار کیا۔ مطبخ میں ہی بیٹھ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ پھر دونوں بہنوں نے برتن صاف کر کے ایک طرف رکھ دیے۔ اس کے بعد جب وہ باورچی خانے سے نکل کر کمرے کی طرف جانے لگیں تو عین اسی لمحے حویلی میں رحیق داخل ہو گئی۔ صحن میں چند قدم آگے بڑھنے کے بعد رحیق چھٹک کر رک گئی۔ کبھی وہ صحن کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی استبل کی طرف، اس لیے کہ صحن میں جھاڑو دیا جا چکا تھا اور استبل بھی صاف ستھرا کر دیا گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے رحیق آگے بڑھی۔ اسے دیکھتے ہوئے کرسینہ اور انجلینا دونوں باورچی خانے کے سامنے رک گئی تھیں۔ رحیق آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دونوں کے قریب آئی، پھر کرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کرسینہ میری بہن، میں نے کہا تھا کہ تم دونوں بہنیں یہ کام نہیں کرو گی، یہ میں خود کیا کروں گی۔ آپ دونوں نے میری بات نہیں مانی، صحن کی صفائی ستھرائی بھی کر دی اور استبل بھی صاف کر دیا۔ رحیق جب خاموش ہوئی تب انتہائی سنجیدگی اور متانت سے کرسینہ کچھ دیر تک رحیق کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگی، رحیق میری بہن، جب تک ہم دونوں بہنیں زندہ ہیں تمہاری ممنون اور شکر گزار رہیں گی، لیکن یہ کام تم نے ہمیشہ کے لیے تو نہیں کرنا۔ ہم نے چونکہ پہلے یہ کام نہیں کیا ہوا تھا، تم نے چند روز کیا، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اب ہم تمہیں یہ زحمت اٹھانے نہیں دیں گے میری بہن۔ ہم دونوں یہاں مہمان نہیں ہیں، اس حویلی کی مکین ہیں۔ اس حویلی میں رہتے ہوئے حویلی کے سارے کام ہم ہی نے کرنے ہیں، اس لیے میری بہن تم کوئی شکوہ اور گلہ نہ کرنا۔ امید ہے بہن کی حیثیت سے تم میری بات مان جاؤ گی۔ اس موقع پر میں تم سے ایک اور بات کہنے لگی ہوں، امید ہے کہ بہن کی حیثیت سے تم میری بات مان جاؤ گی۔ رحیق نے غور سے کرسینہ کی طرف دیکھا، پھر تجسس بھرے انداز میں پوچھا، اب نیا کام کون سا اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ کرسینہ مسکرائی اور کہنے لگی، میری عزیز بہن، تم نے بتایا تھا کہ ہمارے دونوں گھوڑوں کے لیے جو ہرا چارہ آتا ہے وہ ہمارے باغ میں جو کھیت ہے وہاں سے آتا ہے اور وہ یوحنا کاٹ کر لاتا ہے۔ آج کے بعد یوحنا وہاں سے چارہ نہیں لائے گا، چارہ میں اور انجلینا لائیں گی۔ رحیق میری بہن، کوئی اعتراض نہ کرنا، نہ ہی اس سلسلے میں ہماری شکایت اپنے ابا سے کرنا، اس لیے کہ وہ ڈانٹیں گے اور ہم ان کے سامنے بیٹیوں کی حیثیت سے بول نہیں پائیں گی۔ میری بہن، ہم چاہتی ہیں کہ ہم سارا کام اپنے ذمے لیں، اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالیں۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب رحیق مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کرسینہ میری بہن، جو گفتگو آپ نے کی ہے اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ آپ کی آمد کے بعد میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا آپ دونوں بہنیں اس حویلی کی ذمہ داریاں سنبھال پائیں گی یا نہیں، اور اب میں یہ اندازہ لگا چکی ہوں کہ آپ دونوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ آپ دونوں تھوڑی دیر رکو
میں گھر سے وہ رسی لے کر آتی ہوں جس میں یوحنا چارہ باندھ کے لاتا ہے، ساتھ ہی چارہ کاٹنے کے لیے درانتی بھی لاتی ہوں۔ پھر تینوں بہنیں باغ اور کھیتوں کی طرف چلتی ہیں۔ رحیق کے ان الفاظ پر کرسینا خوش ہو گئی اور کہنے لگی، تم رسی اور درانتی لے کر آؤ، اتنی دیر تک میں دونوں گھوڑوں کے آگے چارہ ڈالتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رحیق درانتی اور رسی لے کر آ گئی۔ دونوں حویلی سے باہر نکلیں۔ حویلی کو باہر سے زنجیر لگانے کے بعد مکفل کیا، پھر تینوں وہاں سے چل دیں۔ رحیق کی رہنمائی میں کرسینا اور انجلینا دونوں ایک باغ میں داخل ہوئیں۔ پھر رحیق انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ ہے احمد بھائی کا باغ جو تمہارا ہے، ذرا غور سے اس کی طرف دیکھو۔ کرسینا اور انجلینا چاروں طرف گھومتے ہوئے باغ کا جائزہ لینے لگیں۔ پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کرسینا کہنے لگی، کافی بڑا باغ ہے، اس کے اندر ہر قسم کے پھلدار پودے بھی ہیں۔ اس کے بعد رحیق کرسینا اور انجلینا کو باغ کے درمیان جو کھیت تھے وہاں لے گئی۔ چارے کے کھیت کے پاس آ کر رحیق ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم دونوں بہنیں کھیت کے باہر آرام سے بیٹھ جاؤ، میں چارہ کاٹتی ہوں، پھر رسی میں باندھ کے چلتی ہیں۔ اس موقع پر کرسینا آگے بڑھی، رحیق کو بازو سے پکڑ لیا، پھر کہنے لگی، رحیق میری بہن، یوں نہیں، پہلے تم ہمیں چند پودے کاٹ کر دکھاؤ، اس کے بعد تم پیچھے ہٹ جاؤ گی، یہ کام میں خود کروں گی۔ رحیق نے غور سے کرسینا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میری بہن، آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ زخمی کر لیں گی، اور اگر بھائی نے واپس آ کر آپ کا زخمی ہاتھ دیکھ لیا تو میرے خیال میں میری خیریت نہیں رہے گی۔ کرسینا مسکرائی اور کہنے لگی، میری بہن، ایسا نہیں ہوگا، میں بالکل آرام اور آہستگی سے کاٹوں گی۔ رحیق زمین پر بیٹھ گئی، اس نے چند پودے کاٹے، جو پودا کاٹتی تھی وہ مٹھی ہی میں رکھتی تھی، اس طرح 4-5 پودے اس کی مٹھی میں ہو جاتے تو پھر ایک جگہ ڈھیر کر دیتی تھی۔ پھر اس نے درانتی کرسینا کو تھمائی اور کہنے لگی، تم ابھی اناڑی ہو، لہٰذا تم مٹھی میں زیادہ پودے جمع نہ کرنا، ایک ایک پودا کاٹ کے ڈھیر لگاتی جانا، جب تمہارا تجربہ ہو جائے گا تم خود ہی مٹھی بھرتی جاؤ گی اور پودے بھی کاٹتی جاؤ گی۔ اس موقع پر سارے کام کو انجلینا بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جو ہی رحیق سے کرسینا نے درانتی لی، انجلینا جھپٹی، ایک دم سے اس نے درانتی کرسینا سے چھین لی، پھر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، چھوٹی بہن کے ہوتے ہوئے یہ کام بڑی بہن کے کرنے کا نہیں ہے۔ آپ دونوں بہنیں بیٹھے، میں سمجھ گئی ہوں کہ چارہ کیسے کاٹنا ہے، پھر دیکھیں میں چارہ کیسے کاٹتی ہوں۔ انجلینا کی اس حرکت پر کرسینا مسکرائی، جبکہ انجلینا بیٹھ گئی اور واقعی بڑے پیارے انداز میں چارہ کاٹنے لگی۔ انجلینا نے جب دیکھا کہ جس قدر چارہ روز جاتا ہے اتنا اس نے کاٹ لیا ہے، پھر وہ رک گئی، کھڑی ہوئی اور رحیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، اب ایک بار یہ چارہ تم ہمیں رسی میں باندھ کر دکھاؤ کہ کس طرح باندھا جاتا ہے، پھر میں خود باندھوں گی اور آئندہ یہ کام روزانہ میں ہی کروں گی۔ میری بہن صرف میرے ساتھ آیا کرے گی تاکہ میرے کام کی نگرانی کرتی رہے۔ رحیق آگے بڑھی، رسی کو اس نے زمین پر پھیلایا، سارا چارہ اس کے اوپر رکھا، اس کے ایک سرے پر حلقہ بنا ہوا تھا، دوسرا سرا رسی کے اس حلقے میں ڈال کر کھینچا اور نیچے اس نے گانٹھ لگا دی۔ انجلینا اور کرسینا غور سے دیکھ رہی تھیں۔ جب رحیق پیچھے ہٹی تب انجلینا آگے بڑھی، اس نے گانٹھ کھول دی، پھر خود ایک طرف کے سرے کو دوسری طرف کے حلقے میں ڈال کر کھینچا، اور جس طرح رحیق نے گانٹھ لگائی تھی ایسی ہی گانٹھ اس نے بھی لگا دی۔ اس کے بعد انجلینا جب چارہ اٹھانے لگی تو ایک دم رحیق آگے بڑھی، اس نے چارہ چھین کر چارہ اپنے سر پر رکھ لیا اور کہنے لگی، آج یہ کام مجھے کرنے دو اور دیکھو میں کس طرح چارہ اٹھاتی ہوں، اس کے بعد تم خود کرتی رہنا۔ کرسینا اور انجلینا مان گئیں، پھر تینوں واپس گھر کی طرف ہو گئیں۔ تینوں حویلی میں داخل ہوئیں۔ رحیق نے جو چارہ اٹھا رکھا تھا وہ اس نے استبل کے ایک صاف ستھرے کونے میں رکھا۔ اس موقع پر رحیق نے کرسینا اور انجلینا کو مخاطب کر کے کہا، میری دونوں بہنوں، میں گھر کا کچھ کام نمٹا لوں، اس کے بعد آتی ہوں، پھر اکٹھی بیٹھتی ہیں۔ کرسینا اور انجلینا نے اس سے اتفاق کیا۔ تب رحیق وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ عین اسی لمحے حویلی میں طبیب خروئی اور یوحنا داخل ہوئے۔ برآمدے کے سامنے کھڑی کرسینا اور انجلینا کے پاس آئے اور خروئی انجلینا اور کرسینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بچیوں، میں تم دونوں کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ مجھے محل کی طرف جانا ہے۔ میں تمہارے لیے ایک خوشخبری رکھتا ہوں۔ کچھ دیر پہلے امیر عبد الرحمن کے لشکر کی طرف سے کچھ طلائع گر آئے ہیں۔ انہوں نے امیر کے بیٹے حکم کو اطلاع کی ہے کہ امیر عبد الرحمن اب بہت جلد اپنے لشکر کے ساتھ کرتبہ کا رخ کریں گے، لہٰذا میں تم دونوں کے لیے یہ خوشخبری رکھتا ہوں کہ احمد بن یعلا بہت جلد اپنی حویلی میں تم دونوں کے پاس ہوگا۔
طبیب خروئی کے ان الفاظ پر کرسینا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے انجلینا بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس موقع پر ایک بار پھر رحیق نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، میں جاتی ہوں، بابا کو بھی جانا ہے، میں گھر کے کام نپٹانے کے بعد پھر تمہارے پاس آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی طبیب خروئی، یوحنا اور رحیق نکل گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد تک بڑے غور سے کرسینا نے انجلینا کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، انجلینا، میرے پاس کمرے میں آؤ، ایک انتہائی موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جواب میں انجلینا سنجیدہ ہو گئی۔ پھر کرسینا نے انجلینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اس کمرے میں لے گئی جہاں رات کو دونوں سوتی تھیں۔ دونوں ایک مسہری پر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ خاموشی انجلینا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کچھ دیر تک وہ بڑے غور سے کرسینا کی طرف دیکھتی رہی، پھر خدشات بھری آواز میں کہنے لگی، کرسینا میری بہن، یہ جو تمہاری حالت ایک دم بدل گئی ہے اور تم سنجیدہ ہو گئی ہو، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری بہن مجھ سے خفا اور ناراض دکھائی دے رہی ہے؟ انجلینا کے ان الفاظ پر کرسینا چونکی۔ پیار سے انجلینا کا گال اس نے تھپتھپایا اور پھر کہنے لگی، میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ پھر انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کرسینا دوبارہ کہنے لگی، انجلینا، دراصل میں تمہارے مستقبل سے پریشان اور فکر مند رہنے لگی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کرسینا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے انجلینا بول اٹھی، میری بہن، میں بھی تمہارے مستقبل سے پریشان اور فکر مند رہنے لگی ہوں۔ وہ کس لیے؟ تیز نگاہوں سے انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کرسینا نے پوچھ لیا۔ وہ اس لیے کہ امیر احمد بن یعلا اپنی مہموں سے لوٹ رہے ہیں۔ امیر جب اپنی حویلی میں آئیں گے اور ان کا سامنا میری بہن تم سے ہوگا، اور اگر انہوں نے تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کر دیا، تب بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ انہی سوچوں سے میں پریشان اور فکر مند رہتی ہوں۔ جواب میں کرسینا کھل کر مسکرائی اور کہنے لگی، میری بہن، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی کسی بھی موقع پر امیر نے مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ دو وجوہات کی بنا پر مجھے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنانا چاہتے تھے۔ پہلی یہ کہ ان کا مجھ پر اعتماد نہیں تھا، وہ میں نے کئی مواقع پر بحال کر دیا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں اس کچی حویلی میں زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ان کا خیال تھا کہ میں محل میں رہتی ہوں، محل سے نکل کر کچی اینٹوں کے مکان میں ان کے ساتھ نہ رہ سکوں گی۔ اب میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ میں محل سے نکل کر کچی اینٹوں کے اس مکان میں بھی رہ سکتی ہوں، لہٰذا انجلینا میری بہن، اب وہ مجھے نہیں ٹھکرائیں گے۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تو بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انجلینا کہنے لگی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ جواب میں انجلینا بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، ایسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، لیکن مجھے اب کوئی فکر، کوئی تشویش ہے تو وہ صرف تمہارے متعلق ہے میری بہن۔ میں جانتی ہوں تم نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی، نہ ہی کسی کو چاہا ہے۔ اگر تم یہاں کرتبہ میں کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہو تو اس میں میری خوشیاں شامل ہوں گی، اور اگر تم ایسا نہ کرنا چاہو تو پھر میرے پاس ایک تجویز ہے۔ کرسینا مزید کہنا چاہتی تھی کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی انجلینا بول اٹھی، کرسینا میری بہن، جس موضوع پر آپ نے گفتگو کی ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے، اور میں خود بھی اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں کرتبہ شہر میں کسی کو پسند کرنے نہیں آئی۔ میری بہن، اگر میرے متعلق تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو وہ تجویز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم دونوں بہنیں اکٹھے پیار اور محبت سے رہ سکیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گی کہ کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر میں اس کے ساتھ تمہیں چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلی جاؤں۔ انجلینا کے ان الفاظ پر کرسینا تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی، پھر شاید وہ اس کے ان الفاظ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر چند لمحوں تک کرسینا نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، انجلینا، جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں ان الفاظ کی وجہ سے مجھے حوصلہ ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تم نے جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اس کے لیے میری ساری ہی مشکلیں آسان کر دی ہیں۔ انجلینا میری عزیز بہن، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ امیر احمد بن یعلا مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں گے۔ میں چاہتی ہوں میرے ساتھ تم بھی ایسا ہی کر لو۔ ہم دونوں امیر سے شادی کر لیتی ہیں، دونوں مخلص اور جانثار بیویوں کی حیثیت سے اس کی خدمت کریں گی۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ انجلینا اس موقع پر منہ سے کچھ نہ بولی،
اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ اور سکون اور طمانینت تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور زوردار انداز میں اس نے کرسینا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر کہنے لگی، اس سے پہلے جو الفاظ میں نے ادا کیے تھے میری بہن، میں نے اشارہ دے دیا تھا، اس اشارے کو میری بہن تم نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ میں احمد بن یعلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں بہنیں ان کی خوب خدمت کریں گی، دونوں انہیں بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گی اور خود بھی ان کے ساتھ خوش رہیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا جب خاموش ہوئی تب فکرمندی کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے انجلینا کہنے لگی، لیکن میری بہن، جو تجویز ہم نے بنائی ہے اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کون امیر کو یہ تجویز پیش کرے گا کہ ہم دونوں ہی ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کی بیویوں کی حیثیت سے اسی حویلی میں رہنا چاہتی ہیں؟ کرسینا نے بڑے پیارے انداز میں انجلینا کا شانہ تھپتھپایا اور پھر کہنے لگی، میری بہن، اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع پر میں خود امیر سے بات کروں گی، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ امیر میرا کہا ٹالیں گے نہیں۔ اب چلو وقت ضائع نہ کریں، پہلے مطبخ کا کام نپٹا لیں۔ انجلینا نے کرسینا کی اس بات سے اتفاق کیا، پھر دونوں بہنیں مطبخ کی طرف چل دیں۔ لیون کے بادشاہ رومیر نے گو کہ امیر عبد الرحمن اور اس کے لشکریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک خاص جگہ گھات لگا لی تھی، لیکن امیر عبد الرحمن کے مخبر اور طلایہ گر بڑی تیزی اور بڑی جانصاری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، لہٰذا انہوں نے نہ صرف امیر عبد الرحمن کو رومیر کے خطرناک ارادوں سے آگاہ کر دیا، بلکہ اس جگہ کے محل وقوع سے بھی مطلع کر دیا جہاں رومیر نے اپنے لشکر کے ساتھ گھات لگا رکھی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس جگہ لیون کے بادشاہ رومیر نے گھات لگا رکھی ہے، وہاں ایک طرف سے عبد الرحمن خود حملہ آور ہوگا اور دوسری طرف سے احمد بن یعلا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ضرب لگائے گا۔ اس طرح لیون کے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ رومیر کو بھی اس کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اس کی گھات کی اطلاع مسلمانوں کو ہو چکی ہے، اور انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ مختلف سمتوں سے اس پر حملہ آور ہو کر اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ رومیر کو جب امیر عبد الرحمن کے ان ارادوں کی خبر ہوئی تب وہ بڑا خوف زدہ اور پریشان ہوا۔ اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ امیر عبد الرحمن پر ضرب لگانے کے بعد وہ اپنی عسکری قوت کو 2 قلعوں میں منتقل کر دے گا، ایک قلعہ برگوش اور دوسرا دشمہ۔ اسے جب خبر ہوئی کہ امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ امیر عبد الرحمن کی کمانداری میں ضرب لگائے گا، دوسرا احمد بن یعلا کی، تب وہ اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا، دشمہ شہر کی طرف بھاگا اور شہر کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ عبد الرحمن کو بھی مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ رومیر گھات سے نکل کر دشمہ شہر میں محصور ہو گیا ہے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر عبد الرحمن نے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دشمہ شہر کا رخ کیا۔ وہ شہر پر حملہ آور ہو گیا۔ پہلے شہر کے گرد جو فصیل تھی اس کے اندر شگاف ڈالنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا۔ جس کسی نے بھی مزاحمت کی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور شہر کے ایک حصے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف رومیر کو جب خبر ہوئی کہ امیر عبد الرحمن فصیل کا ایک حصہ توڑ کر شہر میں داخل ہو گیا ہے، تو اس صورتحال سے رومیر بڑا خوف زدہ اور پریشان ہوا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ دشمہ کے قلعے سے نکلا اور اپنے مرکزی شہر لیون کی طرف بھاگ گیا۔ عبد الرحمن نے پہلے دشمہ پر اپنا قبضہ مکمل کیا، وہاں ضرورت کی جو بھی چیز اسے ملی وہ اس نے حاصل کی اور اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دی۔ چند روز تک اس نے دشمہ ہی میں قیام کیا۔ اس قلعے کے دفاعی انتظامات کو اس نے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تاکہ آنے والے دنوں میں رومیر اس قلعے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ دشمہ سے نکلا۔ اب اس نے دوسرے قلعے برگوش کا رخ کیا۔ برگوش کے اندر جو دشمن کا لشکر تھا، جب اسے خبر ہوئی کہ رومیر اپنی جان بچا کر اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ گیا ہے، دشمن کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور اب امیر عبد الرحمن ایک طوفانی صورت میں برگوش کی طرف بڑھ رہا ہے، تب برگوش کے محافظ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح امیر عبد الرحمن کے سامنے کوئی مزاحمت نہ ہوئی اور وہ بڑی آسانی سے شہر میں داخل ہو گیا۔ برگوش شہر سے امیر عبد الرحمن نے اپنی ضروریات کا سارا سامان حاصل کیا۔ امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کو چند یوم تک وہاں قیام کر کے سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اب شمال کی نصرانی حکومت میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو اس کے خلاف سر اٹھا سکتی یا بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتی۔
اس لیے امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر کرتبہ کا رخ کر لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔